جی میرا سوال یہ ہے کہ لوح محفوظ کے بارے میں آپ کا کیا مطلب خیال ہے، اور دوسرا یہ کہ میں اسی کالج کا طالب علم ہوں. یہاں پہ ایک دفعہ ڈیبیٹ ہوئی تھی تقدیر اور قسمت کے کمپیریزن پر، تو اس میں ایک چھوٹا سا انہوں نے واقعہ ایک کوٹ کیا تھا ہمارے استاد نے کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ گزر رہے تھے اور دو میاں بیوی تھے اور ان کے پاس کھانا نہیں تھا، تو انہوں نے دعا فرمائی اور اگلے 2 ہفتے بعد جب وہ گزرے یا 1 ہفتے بعد گزرے تو کھانا بڑھتا گیا، مطلب کھانا تھوڑا تھا لیکن وہ بڑھتا گیا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ مطلب کیسے ہو گیا، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تقدیر تھی اور وہ کھانا دوسروں کو بانٹتے جا رہے ہیں اور میں ان کو کھانا دیتا جا رہا ہوں کیونکہ میرا یہ وعدہ ہے ان سے. تو آیا یہ کوئی سچا واقعہ ہے، اور اگر ہے تو اس کے یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں، اس کا کوئی ریفرنس اگر آپ دے سکیں. تھینک یو. یہ بس ایک واقعہ ہے، نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اصل میں اسرائیلی واقعات بہت سے ایسے ہیں جو کتابوں میں لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو بالکل ایسے ہی بیان کرتے ہیں کہ جیسے قرآن میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے یا حدیث میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے. اس طرح کے واقعات قصہ گو لوگ سناتے رہتے ہیں، داستانیں ہیں. اور قصہ گو لوگ آج کے زمانے میں تو آپ لوگ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ڈرامے دیکھ لیتے ہیں، پرانے زمانے میں قصہ گوئی ہوتے تھے اور ان کو اپنی مجالس کو بھی زندہ رکھنا ہوتا تھا. تو اس طرح کے بہت سے افسانے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے، پرانی تاریخ کے حوالے سے وہ بیان کرتے رہتے تھے. تو قرآن مجید میں ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی. اسی طریقے سے حدیث میں، کسی صحیح حدیث میں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ بیان نہیں ہوا. یہ ایک ضعیف نوعیت کی بعض حدیثیں ہوتی ہیں اور اسی طرح سے بعض موضوع روایات ہیں جن کے مجموعے چھپے ہوئے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، وہ انہی کو لیتے ہیں اور پھر قصوں کے طریقے کو ان کو بیان کر دیتے ہیں. تو زیادہ تر معاملات جو ہیں وہ اسی طرح سے. لوح محفوظ کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن کسی شیطان کی دراندازی سے بالکل پاک ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو جبریل امین کو دیا تو ایک ایسی محفوظ جگہ سے دیا کہ جس میں کسی شیطان کے لیے داخل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. پھر جبریل امین اس کو لے کر آئے کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ امین ہے اور مطاع ہے، کسی کو یارہ نہیں ہے کہ ان کے لائے ہوئے قرآن میں درمیان میں کوئی مداخلت کر دے. اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارا گیا اور صحابہ کرام نے اپنے اجماع سے اس کو دنیا کو منتقل کر دیا اور قرآن نے اعلان کیا کہ کوئی باطل نہ اس میں دائیں سے داخل ہو سکتا ہے نہ بائیں سے داخل ہو سکتا ہے. تو اس باب میں لوح محفوظ کا ذکر آیا ہے، یعنی قریش کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اگر قرآن کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کسی شیطان کی دراندازی کے نتیجے میں مل رہا ہے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے محفوظ خزانے سے نکلتا ہے، جبریل کے ذریعے سے پہنچتا ہے اور کسی شیطان کے لیے اس میں کسی جگہ مداخلت کا کوئی موقع نہیں. بلکہ قرآن مجید نے ایک مقام پر خاص یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جنات جب اوپر کی جگہوں پر گئے تو انہوں نے اپنا یہ تاثر بیان کیا کہ پہرے لگے ہوئے تھے اور اس سے پہلے ہمارے لیے راستے کچھ کھلے ہوتے تھے اور ہم فرشتوں کی باتیں اچک لیتے تھے، لیکن اب شہاب ثاقب کی بارش ہو رہی ہے اور کسی کو اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ساتھ کوئی غیر معمولی معاملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو اسی تلاش میں تھے کہ معلوم ہوا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے. تو اس واقعے کو بھی قرآن نے اسی لیے سنایا ہے کہ یہ ہر طرح کی دراندازی سے بالکل پاک ہو کر پہنچا ہے، یعنی نہ اس میں کہیں اوپر کوئی تحریف کا امکان تھا اور نہ بعد میں کسی تحریف کا امکان ہے. تو لوح محفوظ کا ذکر اس پس منظر میں قرآن میں آتا ہے.